السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ہم پہنچ چکے ہیں جہاں کی یہ مجلس آخری مجلس ہوگی، اور انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 30 اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس کی ابتدا کی صورتوں سے یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ان صورتوں میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے جو اس کائنات اور اس دنیا میں پیش آنے والی آخری چیز ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ قیامت۔ یعنی جیسے قرآن آپ پڑھتے جائیں گے، بیچ بیچ میں آپ کو اشارہ ملے گا، تذکرہ ملے گا، لیکن جہاں قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو قیامت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اے انسانوں، تمہاری آخری منزل یہی ہے، تمہارے ساتھ پیش آنے والا معاملہ آخری یہی ہے، اس کے بعد حساب و کتاب دینا ہے تم کو۔ اس لیے ہمیں قیامت پر ایمان رکھنا چاہیے، قیامت کو اپنے دماغ میں باقی رکھنا چاہیے، اور اس کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اس پارے کی جو سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ النبأ، نبا کا مطلب خبر، قیامت کی خبر، بہت بڑی خبر اللہ نے کہا، عن النبأ العظیم، بڑی خبر قیامت کے بارے میں۔ اللہ نے اس کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی مختلف نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے کیا کیا بنایا انسانوں کے لیے، پھر جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، پھر سے قیامت کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی آخری آیت میں یہ کہا کہ قیامت کے دن کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، لیکن وہاں کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ النازعات، سورہ نمبر 79، اس کے اندر بھی اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی جانب بھیجا، حکم دیا فرعون کی جانب جانے کا، یہ تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اور جنت کس کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کے بارے میں اللہ نے کہا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو ظلم کرے، سرکشی کرے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، اوپر رکھے، کس کے؟ آخرت کے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہشات، اپنی مرضی پر چلنا چھوڑ دیا، ایسا بندہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد سورہ عبسہ، سورہ نمبر 80، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت کی کہ آپ جو ہے اپنے ہی ایک ساتھی کو جو نابینا ہے ان کو چھوڑ کر کے کافر مالداروں کی جانب توجہ کر رہے ہیں، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور مختلف نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف کہ کیسے ہم آسمان سے بارش کا پانی نازل کرتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہیں، اس میں دانہ ڈالا جاتا ہے، اور اس میں مختلف طرح کے پھل فروٹ میوے وغیرہ کے دانے اور ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس سے پودے غلے اناج نکالتے، کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے۔ پھر قیامت کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ جب فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب چیخنے والی آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، انسان اپنی بیوی سے، اولاد سے، ماں سے، باپ سے، سب سے بھاگے گا، اور ہر انسان اپنی کیفیت میں ہوگا۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہے اس دن ان پر ذلت و مسکنت طاری ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار، دو سورہ نمبر 81، سورہ نمبر 82، ان دونوں کا مضمون یہی ہے، جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور حاملہ اونٹنی اپنے حمل کو گرا دے گی، تمام جانوروں کو
جمع کیا جائے گا، سمندر کو بھڑکایا جائے گا اور نفوس کو، انسانوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا۔ صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جنت کو قریب کیا جائے گا۔ اس وقت ہر انسان یہ جان لے گا کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ نے سورۃ الانفطار میں بھی یہی کہا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے اور سمندر کو بھڑکایا جائے گا اور قبروں کو پھاڑا جائے گا، دوبارہ مردوں کو اٹھایا جائے گا، پھر ہر انسان کو معلوم پڑے گا کہ اس نے کیا چھوڑا ہے، کیا کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے معزز کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں شکل و صورت دی، تمہیں خوبصورت بنایا، تمہیں پیارا بنایا، اس رب سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا؟ یاد رکھو قیامت کو جھٹلاؤ گے تو کرامن کاتبین ہیں، سب لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بدلہ ملے گا۔ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم کے اندر ہوں گے، اور برے لوگوں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور وہ بدلے کا دن ہوگا۔ بدلے کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی انسان کسی کا مالک نہیں ہوگا اور تمام معاملات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوں گے، اور وہی تمام فیصلے اس دن کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ المطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا انجام اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ پھر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، سجین کا تذکرہ کیا ہے، علیین کا تذکرہ کیا ہے۔ سجین کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں برے لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ علیین وہ جگہ جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں۔ اللہ نے کہا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ مجرم ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی اللہ بدلہ لے گا قیامت کے دن، اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق، سورہ نمبر 84، اس کے اندر بھی اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی۔ کیوں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو لوگوں قیامت آنے والی ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے ذکر کیا ہے کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں تو کامیاب، بائیں ہاتھ میں وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے، لہٰذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ البروج اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ البروج، اس کے اندر ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک لڑکا تھا، بڑا نیک تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ ایمان لے آیا ایک استاد کے سکھانے پر، اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی، ہر انسان کو جو ہے شفا مل جاتی تھی، تو پھر لوگ ایمان لے آتے تھے، وہ بتاتا تھا کہ رب پر ایمان لے آؤ، لیکن وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے ایمان والوں کے لیے ایک خندق کھودی گئی، گڑھا کھودا گیا، اس میں آگ جلائی گئی، سارے ایمان والوں سے کہا گیا کہ اس میں جاؤ اور اس میں کودو، یا تو ایمان چھوڑو یا تو اس میں جل جاؤ۔ سارے لوگ کود گئے، سارے لوگ کود گئے، سارے لوگ کود گئے، سارے کے سارے لوگ چلے گئے، سارے کے سارے لوگ چلے گئے، سب ایمان لے آئے تھے۔ یہ جرم اللہ کہتے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، صرف ایمان لانے کی سزا، یہ دنیاوی سزا ہے۔ یہ دنیا والے ایسے ہی کرتے ہیں، ایمان آپ کے پاس ہے نا تو آپ کو ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، لیکن یاد رہے ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ جب مجرموں کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہی بات اللہ نے اگلی سورۃ الطارق میں بھی کہا، سورہ نمبر 86 میں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ انہیں مہلت دیجئے، ڈھیل دیجئے، ہم بھی ڈھیل دے رہے ہیں، یہ اپنی چال چلتے ہیں، ہم اپنی چال چلتے ہیں۔ یہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ، سورہ نمبر 87، اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، نصیحت کرتے رہو لوگوں کو، اور یقیناً جان لو کامیاب وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لے، اپنے رب کو یاد کرے، نماز پڑھے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی کیا ہے؟ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ دو ایسی صورتیں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، اور عیدین کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دوسری سورہ جو سورۃ الغاشیہ، سورہ نمبر 88، اللہ نے غاشیہ کا ڈھانپنے والی، قیامت جو ہے ڈھانپ لینے والی ہے۔ اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بہت محنت کی ہوگی، پسینہ بہایا ہوگا، لیکن
ان کے اعمال کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے کام انہوں نے غیر اللہ کے لیے، مزاروں کے لیے، درگاہوں کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کیے ہوں گے، اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں انسانوں کو دیکھنا چاہیے اونٹ کی طرف کیسے اسے پیدا کیا گیا ہے، پہاڑ کی طرف کیسے اسے زمین میں نصب کیا گیا ہے، آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، اور زمین کی طرف دیکھنا چاہیے کیسے زمین کو بچھا دیا گیا. یہ ساری چیزوں میں نصیحت ہے. فذکر، آپ نصیحت کیجئے لوگوں کو، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں، یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیے، لوگوں کو جو کرنا ہوگا وہ لوگ کریں گے، لوگوں کو ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے. اس کے بعد سورۃ الفجر، اللہ نے وقت کی اہمیت، ظاہر سی بات ہے فجر ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، اللہ نے گویا کہ وقت کی اہمیت بتائی ہے، اور غم اور خوشی میں انسان کا اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ نے کیا. ساتھ ہی کہا انسان کو جب ہم کوئی نعمت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو کہتا ہے میرا رب میری عزت کر رہا ہے، اور جب ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کو مال دینا تھوڑا کم کر دیتے ہیں، تو کہتا ہے میرا رب مجھے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا. اللہ کہتا نہیں، تم جو ہے اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہو، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، یتیموں کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہو، تم مال کے اتنے حریص ہو کہ تم میراث کا مال کھا جاتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو ان یتیموں کا اور عورتوں کا، لڑکیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا ہڑپ کر جاتے ہو. اللہ کہتے ہیں یاد رہے قیامت آئے گی، جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کو لانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جہنم کو 70,000 لگام ہے، 70,000 لگام یعنی رسیاں کہہ لیجیے، ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. گویا کہ 70,000 لگام میں سے ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپل کریں تو 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد بنتی، 490 کروڑ اتنے فرشتے صرف جہنم کو لے کر کے آنے والے، اور جہنم کو لایا جائے گا. اللہ رب العالمین فیصلہ سنائے گا. اس دن کوئی سفارش کام نہیں آنے والی ہے. اس دن یا ایتھا النفس المطمئنہ، نیک لوگوں سے کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ جاؤ اپنے رب کی جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ. اس کے بعد سورۃ البلد ہے. بلد یعنی مکہ کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے، اور قسم کھا کر کے کہا اللہ نے ایحسب الانسان ان لم یرہ احد، انسان یہ سمجھتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا. انسان کو ہم نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، انسان کو چاہیے کہ ہمارے اوپر ایمان لائے اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھے، کیونکہ ان کو کھلانے کا فائدہ بہت سارا ہوتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے نوازتا ہے. سورۃ الشمس، سورہ نمبر 91، اللہ نے 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اللہ نے 11 چیزوں کی قسم کھا کر کے کہا قد افلح من زکاها، تحقیق کی کامیاب ہے وہ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساها، ناکام ہے وہ جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک صاف نہ کر سکے. اور اس کے بعد اللہ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے. سورۃ اللیل کا آغاز ہوتا ہے. سورۃ اللیل سورہ نمبر 92. اللہ نے کہا انسان کی کوششوں کے مطابق اس کو بدلہ ملتا ہے. انسان اچھی چیز کے لیے کوشش کرے گا، اچھی چیزیں اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا. انسان بری چیز کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ اس کے لیے وہ چیزیں آسان کر دے گا، لیکن پھر اس کے لیے خیر کے راستے مشکل ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ چیز اللہ نے بیان کی ہے. آگے دو صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح یا سورہ علم نشرہ یا سورۃ الشرح، سورہ نمبر 93 94. یہ وہ دو صورتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، آپ کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے، اور اس میں تمام انسانوں کے لیے تسلی کا سامان ہے. اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر کے کہا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کا رب آپ سے الگ نہیں ہوا. یاد رہے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. بتائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے پناہ دے دی؟ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو پناہ دیا. آپ غلط راستے پر تھے، یعنی پورا مکہ غلط راستے پر تھا، آپ بھی اسی ماحول میں پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ ہدایت دے دی. آپ محتاج تھے، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا. اے نبی، یہ اللہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ بھی دوسرے لوگوں کا خیال رکھیے. یتیموں کو ڈانٹیے نہیں، سائل کو ڈانٹیے نہیں، مانگنے والے کو ڈانٹیے نہیں، اور اپنے رب کی جو نعمتیں اس کو بیان کیجیے، اس کا تذکرہ کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کیا ہم نے آپ کے سینوں کو نہیں کھولا؟ آپ کے بوجھ کو ہم نے کیا اتار نہیں دیا جو آپ کی پیٹھ کو دبا رہا تھا؟
ہم نے آپ کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ ہم نے مومنوں سے کہا کہ مومنوں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ یاد رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ مشکل میں ہیں نا، کل کو آپ کے لیے آسانی آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکل کے ساتھ آسانی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے 2 بار کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دیکھیں کمال کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بعد اور ساتھ میں کیا فرق ہے؟ بعد کبھی بھی ہو سکتا ہے بھائی، مشکل کے بعد کبھی بھی 1 سال 2 سال 50 سال 100 سال 30 سال، کتنے بھی لمبا عرصہ ہو سکتا ہے وہ بعد والا مرحلہ، یا کتنے بھی پیچھے وہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ کا مطلب ہاں یہ ہے تو یہ بھی ہے، ساتھ ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ابھی مشکل ہے، آسانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آسانی اس کے ساتھ لگی۔ آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ کوئی ایسی رات ہو جس کی صبح نہ ہو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ کہتے ہیں یہ سسٹم چل رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فارغ رہیے، خوب محنت کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیے، اس کو راضی کیجیے۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ التین، اللہ نے انجیر کی، زیتون کی، طور پہاڑ کی اور مکہ شہر کی قسم کھا کر کے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، لیکن انسان نے اپنی ناقدری نہیں کی تو ہم نے اس کو اسفل سافلین میں ڈال دیا۔ ہاں، جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، اس کے لیے بہترین بدلہ ہے اور بہترین اجر ایسے بندے کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلق، سورہ نمبر 96، اس کی 5 آیتیں وہ آیتیں ہیں، ابتدائی 5 آیتیں جو سب سے پہلی وحی کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں اللہ نے علم حاصل کرنے کا حکم، اقرا، پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے، بہت پڑھنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو بھی جانیں، رسول کو جانیں، قرآن بھی جانیں، حدیث بھی جانیں، ہر صورت میں ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے آگے اپنی تعریف ذکر کی اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ رکوع سجدہ اللہ کے لیے کریے اور سجدہ اور قیام کر کے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لیجئے۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اس کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کوئی بندہ لیلۃ القدر میں، یہ کب ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں گزارتے ہیں، اس میں سے کوئی 1 رات ہوتی ہے، آپ پوری رات عبادت کریں، آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ مقام ہے، یہ اس رات کا مقام ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، اللہ رب العالمین نے مشرکین کا تذکرہ کیا ہے اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا اس بات کا کہ لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یہ سب سے بری مخلوق ہے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کا، نیک عمل کا راستہ اختیار کیا، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، اور ان کا رب بدلے کی صورت میں ایسی جنتیں دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، سورہ نمبر 99، اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا جب زمین کو جھجھوڑ دیا جائے گا، زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی، انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو، ہم زندہ تھے تو خزانے نہیں نکالتی تھی، آج خزانے نکال رہی ہے۔ اللہ زمین کو حکم دے گا کہ نکالے، تو زمین نکالے گی اور زمین سب کچھ بتائے گی کہ زمین پر اس کے اوپر رہ کر کے کیا کیا گیا ہے۔ سارے لوگوں کو گروہ کی شکل میں لایا جائے گا تاکہ وہ اپنا نامہ اعمال دیکھیں، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا دیکھ لے گا، ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ اس دن دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے، سورہ نمبر 100، مختلف قسم کے گھوڑوں کی اور ان کی صفات کی قسم کھا کر کے اللہ نے کہا انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، مال کا حریص ہے، لالچی ہے، یہ انسان نہیں جانتا کہ اسے دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اتنا حریص مال کا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھے، اس لیے کہ اس کا رب اس کے بارے میں ساری چیزیں جانتا ہے۔ سورۃ القاریہ، سورہ نمبر 101، قاریہ اللہ نے ذکر کیا، قیامت کا نام ہے ایک، جس دن انسان بچھائے ہوئے بچھونے کی طرح ہوگا، بستر کی طرح ہوگا، پہاڑ روئی کی طرح ہوا میں اڑیں گے، جس کا نام ہے اعمال کا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو ایسا بندہ اچھی زندگی میں ہوگا، جس کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، ایسے بندے کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ کیا ہے؟ گرم آگ ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سورۃ التکاثر، انسان مال اتنا کماتا ہے، اتنا حریص ہے کہ مال کے چکر میں مال کماتے مال کہتے مر جاتا ہے، اتنا حریص ہے۔ الہاکم التکاثر، زیادتی اور چاہیے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان تک تم پہنچ گئے، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اللہ کے پاس سب پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے تم نے۔
سورۃ العصر، اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھا کر کے کہا کہ کامیابی کا دار و مدار انہی 4 چیزوں میں، یہ 4 چیزیں کرو گے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، کہا انسان سارے کے سارے انسان خسارے میں، سوائے کس کے؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، حق بات کی وصیت کرے، دعوت و تبلیغ کرے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ سورۃ الہمزہ، سورہ نمبر 104، مختلف قسم کی بری عادتوں، برائیوں میں ڈوبے ہوئے، چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا اور جو ہے طعن و تشنیع کرنے والا، مال کو جمع کرنے والا، اینٹھنے والا، رکھنے والا، خرچ نہ کرنے والا، ان سارے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، اس کا بدلہ بتایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ حطمہ میں داخل کرے۔ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، یعنی جہنم ہے۔ سورۃ الفیل، ہاتھی والوں کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا، بادشاہ تھا، وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی اپنے گھر کی حفاظت کی اور پرندوں کا لشکر اللہ نے بھیج دیا۔ ابابیل کوئی پرندہ نہیں ہوتا، ابابیل پرندوں کے جھنڈ اور لشکر کو کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ابابیل پرندہ ہوتا، ابابیل پرندہ نہیں ہوتا، ابابیل پرندوں کے جھنڈ اور لشکر کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ اللہ نے ان کو بھیجا، ان کے جو ہے پنجوں میں اور ان کے منہ میں کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں جس کے اوپر گرتی تھی وہ تہس نہس تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور جو اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا تھا اللہ نے اس کو ڈھا دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کام آج بھی اللہ کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل اور ہماری نیکیاں، ہمارا ایمان اللہ پر ویسے ہی ہو جائے جیسے ہونا چاہیے۔ سورہ قریش، سورہ نمبر 106، مکہ والوں پر اللہ کا خصوصی کرم کہ اللہ نے ان کے لیے ہر طرف سے روزی کا انتظام کیا۔ گرمی میں الگ جگہ جاتے تھے جہاں سردی ہوتی تھی، اور سردی میں الگ جگہ اللہ نے ان کے لیے تجارت کے راستے کھول دیے جہاں جو ہے گرمی میں سردی میں گرمی ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ نے ان پر احسان کیا، لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ سورۃ الماعون، انسان نماز سے غافل، یتیموں کو جو ہے یتیموں کا خیال نہیں رکھتا، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا، چھوٹی چھوٹی چیزیں استعمال کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انسان اس میں بخیلی کرتا، وہ بھی دوسروں کو نہیں دیتا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور جو لوگ نماز سستی کے ساتھ کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے، ناکامی ہے، ہلاکت ہے۔ سورۃ الکوثر، حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد کو جو جنت میں داخل ہوں گے اس حوض کوثر سے جام پلائیں گے، جو ایک بار پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے کہا، اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ آپ کا دشمن آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ کا دشمن ہی برا ہے، آپ برے نہیں ہیں۔ سورۃ الکافرون، سورہ نمبر 109، توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ کوئی آپ سے کافر کہے کہ چلو فلاں دیوی پر، فلاں دیوتا پر، فلاں جو ہے درگاہ پر سجدہ کر لو، کوئی کمپرومائز نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ مکہ والے کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد آپ تھوڑے دنوں تک ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، تھوڑے دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ جھگڑا ختم، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، کہا اے کافرو، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس کے بعد سورۃ النصر، سورہ نمبر 110، سورہ کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہ سورہ ہے، سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ ہے، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ بعض صحابہ نے اس کو سمجھ لیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے۔ اور اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا، اللہ نے کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، کامیابی مل جائے، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں، وہ توبہ قبول کرنے والا۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا کہ آخری عمر میں انسان کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کرے۔ ہمارے ہاں بوڑھے بیچارے بڑھاپے میں اور زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بلی 900 چوہے کھا کر حج کو چلی، بھائی اتنے سارے گناہ کیوں حج کو جا رہے ہو؟ غلط بات ہے، ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی لاسٹ میں بھی مسلمان ہو جاتا، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے، آخری عمل کیسا ہے اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا، کیونکہ توبے کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بطور خاص آخری عمر میں انسان کو اور زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں۔ اس کے بعد سورۃ اللہب کہہ لیجئے، سورۃ تبت کہہ لیجئے، ابو لہب کا تذکرہ۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن
جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، تو یہی آپ کا دشمن بھی بن گیا، بڑے دشمنوں میں سے ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا، اور آپ کی بیٹیوں کے طلاق بھی کروا دیے اس نے کہ اس کے 2 بیٹوں سے آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، اور ہر موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے تباہی و بربادی نازل کی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص، سورہ نمبر 112، یہ سورۃ التوحید بھی ہے، مکمل سورہ توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورۃ التوحید ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ یہ ثلث قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ پڑھیں، آپ کو 10-12 قرآن پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھ لیں، مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آخری 2 سورتیں ہیں، سورہ نمبر 113 اور 114، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مختلف دعائیں پڑھ کر کے اللہ کی پناہ کا سوال کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے بقیہ دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ انہی دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے آپ مختلف طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے اللہ کی پناہ کا سوال کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں آپ کو حسد سے، بری نظر سے، جلن سے، شیطان سے، جادو سے، اور اچانک آنے والی پریشانیوں سے، ہر قسم کے تکلیف دہ حالات سے، شیطانی وسوسوں سے، ہر طرح کی چیزوں سے آپ کو یہ دونوں صورتیں بچانے والی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، صبح شام کے اذکار میں یہ ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار میں یہ ہیں، سونے سے پہلے کے اذکار میں یہ ہیں، تمام طرح کے اذکار میں یہ دونوں صورتیں شامل ہیں۔ ان کا نام ہی معوذتین ہے کہ وہ دونوں صورتیں کہ جن کو پڑھ کر کے پناہ مانگی جاتی ہے اللہ کی مختلف طرح کی بری چیزوں سے۔ تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر آج کی اس مجلس میں الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ قرآن کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے آنکھوں کی روشنی کا ذریعہ بنا دے، ہمارے پریشانیوں اور تکلیفوں کے خاتمے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے محبت کرنے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں ہمیں قرآن سے جڑے رہنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے، کہا ہے، اللہ ہمیں سنی گئی، کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔